یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران۔ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ قیامت کے دن اللہ کافروں سے ہرگز بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے فریب کے اور کچھ نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ قرآن پاک کی معلومات۔ قرآن پاک کی کل صورتیں 114 ہیں۔ قرآن پاک کے کل رکوع 540۔ قرآن پاک کی کل آیات 6666 ہیں۔ قرآن پاک کے کل الفاظ 86430 ہیں۔ قرآن پاک کے کل حروف 3,23,760 ہیں۔ سب سے لمبی سورت البقرہ۔ قرآن پاک کی آخری سورت سورہ الناس ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، جو چیز تمہیں خود پسند نہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خیرات مت کیا کرو۔ جہنمیوں کا کھانا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمحل یغلی فی البطون، بے شک زقوم توخر کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہوگا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ سورہ الحجر۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ کے غضب سے خوف کھایا کرو، خوب جان لو کہ ایک روز تمہیں اس کے پاس سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ وبشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دو
عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ سب سے مختصر مگر سب سے دردناک قصہ، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گرے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات، لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، کوئی شخص کسی گناہ کاروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کیا کرو، پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو، کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو، عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے، منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کیا کرو، مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے، بخیل نہ بنو۔ قل هو الذی آمنوا ھدی وشفاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں وہ ایمانداروں کے حق میں شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس سے اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور انسان بھی جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تم اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر تم واقعی مومن ہو۔ قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تم کو وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لوں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔